أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. محترم سامعین اکرام اور پردہ-نشین خواتین اسلام، ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بے شک مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو وہی لوگ دن کے 5 اوقات میں حاضری دیتے ہیں، اور مسجدوں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ یقین ہے کہ ایسے ہی لوگوں کو ہدایت ملنے والی ہے، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ محترم حضرات، مسجدوں کی اہمیت کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ یہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجدیں بیوت اللہ ہے، یہ مسجدیں خیر کا منبع ہے، یہ مسجدیں نیکیوں کا ذخیرہ ہے، یہ مسجدیں ہماری آخرت کو کامیاب کرنے کی جگہ ہے، یہ مسجدیں اتحاد و اتفاق کا زینہ ہے، یہ مسجدیں عبادتوں کی جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو اللہ کے نزدیک اس روئے زمین کا سب سے محبوب حصہ بتاتے ہوئے کہا: احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها۔ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس روئے زمین کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی جگہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، کوئی حصہ اگر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ مسجدیں ہیں، اور کہا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا اگر اس روئے زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حصہ کوئی جگہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے تو وہ بازار ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ اس روئے زمین کا سب سے پسندیدہ حصہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، وہ اس لیے کہ یہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں تلاوت قرآن مجید کی جاتی ہے، یہاں نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہاں عبادتیں کی جاتی ہیں، اور دنیا جہاں کے غیر اللہ کو چھوڑ کر یہاں پر اپنی جبینوں کو محض ایک اللہ کے آگے جھکایا جاتا ہے۔ اور پیارے نبی نے جو کہا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ حصہ اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ وہ اس لیے کہ بازار میں دجل ہوتا ہے، بازار میں فریب ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، نہ جانے صبح سے شام تک کتنے ایسے گناہ کے مواقع جو ہیں بازار میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی نے کہا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر حصہ کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ مگر حضرات، لیکن افسوس اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری آج کی مسجدوں میں وہ کردار ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ انقلاب ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ اجتماعیت ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ اتحاد ہمیں نظر نہیں آ رہا جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اگر آپ سیرت کا بغور مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ پیارے نبی کے معلوم ہوگا کہ مسجدوں کا کیا کردار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کر مدینہ آ رہے ہیں، اپنے سینکڑوں صحابہ کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء نامی علاقے میں قیام کیا۔ نماز کا وقت ہوا تو پیارے نبی نے سب سے پہلے وہاں مسجد کی تعمیر کی، مسجد کی بنیاد رکھی اور نماز ادا کی۔ دوسرے دن جمعے کا دن تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی اور مدینے کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں چل رہے تھے کہ مدینے سے قبل ایک علاقہ آتا ہے جس کا نام ہے بنو عمرو بن سلمہ۔
وہاں رکے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جمعے کا وقت ہوا تو وہاں ایک اور مسجد کی بنیاد رکھی اور وہاں جمعے کی نماز ادا کی۔ حضرات دیکھیے، ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہی نہیں تو دو مسجدوں کی بنیاد رکھ دی، اور جب مدینہ پہنچے صحابہ کا حال یہ تھا، نہ کوئی ساز و سامان ان کے پاس موجود ہے، نہ کوئی تجارت ان کے پاس موجود ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ان کے پاس موجود ہے، نہ کوئی آشیانہ ان کے پاس موجود ہے، نہ کوئی معرفت ان کے پاس موجود ہے، نہ کوئی رشتہ دار ان کے پاس موجود ہے۔ اگر صحابہ کے پاس کچھ تھا تو مسائل کا انبار تھا۔ راستے میں اگر رک جاتے تو دشمن کے اچک لینے کا ڈر، راستے میں اگر کہیں آرام کر لے تو دشمن کے پکڑ لینے کا ڈر۔ اس کے باوجود جب سینکڑوں صحابہ کو لے کر پیارے نبی مدینہ تشریف لائے، پیارے نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ صحابہ بھوک سے ڈھال ہے، پیارے نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ صحابہ کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ صحابہ کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے۔ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کی فکر کی تو وہ مسجد نبوی بنانے کی فکر کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ حضرات ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے سارے مسائل کا حل اگر کہیں ہے تو وہ مسجدیں ہیں، چاہے مظالموں کا کیوں نہ ہو، چاہے تکالیفوں کا کیوں نہ ہو، چاہے مشکلات کا کیوں نہ ہو، چاہے مسلمانوں کے معاشرتی احکام کا کیوں نہ ہو، چاہے مسلمانوں کے شرعی احکام کا کیوں نہ ہو۔ پیارے نبی کا یہ فعل ہمیں بتاتا ہے سارے مسائل کا حل اگر ہمیں کہیں ملے گا تو مسجدوں کی طرف رخ کرنے سے ہی ملے گا۔ لیکن حضرات آج ملک ہندوستان کا آپ جائزہ لے کر دیکھیے، ملک ہندوستان کے ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر بستی میں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں وہاں ہمیں مسجدیں نظر آتی ہیں، لیکن افسوس مسجدوں کے اندر وہ کردار نظر نہیں آتا، مسجدوں کے اندر وہ انقلاب نظر نہیں آتا، مسجدوں کے اندر وہ اتحاد و اتفاق نظر نہیں آتا، مسجدوں کے اندر وہ عبادتیں نظر نہیں آتی جو صحابہ کرام کے زمانے میں مسجد نبوی میں ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرات یاد رکھیے، یہی انقلاب تھا، یہی عبادتیں تھی، یہی اجتماعیت تھی، یہی اتحاد تھا جو صحابہ کرام اور پیارے نبی کو دشمنوں سے نجات دلایا۔ لیکن آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم نے مسجدوں کو عبادت کے بجائے، مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، مسجدوں کو عبادت کرنے کی جگہ بنانے کے بجائے آج ہم نے مسجدوں کو جمعہ اور عیدین کے لیے خاص بنا دیا ہے، مسجدوں کو اتحاد و اتفاق کی جگہ بنانے کے بجائے آج ہم نے مسجدوں کو اختلاف کی جگہ بنا دیا ہے۔ حضرات اسی کے ساتھ ساتھ مسجدوں کے جہاں بہت سارے اہم کردار ہیں، ان میں سے ایک اہم کردار یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہی مسجدوں سے انقلاب برپا ہوتا تھا۔ پیارے نبی کے زمانے میں انہی مسجدوں سے غیر مسلموں کو دین کی دعوت دی جاتی تھی، اور انہی مسجدوں کے کردار کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام کو قبول کرتے تھے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ یہ زمانہ جاہلیت کے بہت ہی طاقتور بادشاہ تھے۔ جب ان کو صحابہ کرام نے پکڑ لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو دیکھا، کہا تمہیں معلوم ہے تم نے کس کو پکڑ لایا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کسے قیدی بنا کر لایا؟ یہ ثمامہ بن اسال ہے جو زمانے جاہلیت کا سب سے طاقتور بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ثمامہ بن اسال کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو، اور یاد رکھو ثمامہ بن اسال کی بڑی اچھی سے خاطرداری کرنا، ان کے خاطرداری میں کوئی کمی نہ کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف مسجد نبوی تشریف لائے، دیکھا ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے ستون سے باندھے ہوئے ہیں۔ پوچھا اے ثمامہ کیا چاہتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ تو ثمامہ بن اسال نے کہا کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے، ایک ایسے شخص کو قیدی بنایا ہے، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں بھی آپ پر احسان کروں گا، اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو میں آپ پر احسان کروں گا کہ ہمارے درمیان کبھی لڑائی نہیں ہوگی، کبھی دشمنی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے مجھے قتل کرنے کا حکم دیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے ایک خونی کو قتل کیا ہے، ایک ایسے انسان کو قتل کیا ہے جس نے بہت سارے مسلمانوں کو مارا ہے، بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ پیارے نبی خاموش چلے گئے۔
दूसरे दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी तशरीफ लाए, देखा सुमामा बिन उसाल मस्जिद नबवी के सुतून से बांधे हुए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा बिन उसाल से कहा कि ऐ सुमामा बताओ क्या हाल है, बताओ क्या हाल है। फिर वही जवाब दिया, आपने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो एहसान के बदले एहसान करेगा। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो आपके मेरे दरमियान आज के बाद से कोई लड़ाई नहीं होगी। अगर आपने मुझे कत्ल कर दिया तो मैं समझूंगा कि आपने एक ऐसे खूनी को कत्ल किया है जो बहुत सारे मुसलमानों का कत्ल किया। प्यारे नबी खामोश चले गए। तीसरे दिन प्यारे नबी फिर मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा बिन उसाल से कहा, सुमामा बताओ क्या हाल है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुमामा बिन उसाल ने फिर वही जवाब दिया। उस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुमामा को छोड़ दो, सुमामा को छोड़ दो। देखिए गौर कीजिए, उस 3 दिन के दरमियान सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी में सहाबा किराम का किरदार देख रहे थे। सहाबा के दरमियान जो उल्फत और मोहब्बत थी, जो भाईचारगी थी, जो एक दूसरे को मदद करने का जज्बा था, सुमामा बिन उसाल 3 दिन से मस्जिद नबवी के किरदार पर नजर डाल रहे थे। तीसरे दिन जब प्यारे नबी ने छोड़ने का हुक्म दिया, सुमामा बिन उसाल की रस्सी खोल दी गई, उन्हें छोड़ दिया गया। फौरन सुमामा बिन उसाल मस्जिद नबवी के सामने एक बाग था, गए, गुस्ल किया और आए, आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर। उसके बाद कहने लगे, अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, आज से पहले अगर दुनिया में मुझे कोई चेहरा सबसे ज्यादा नापसंदीदा था चेहरा था तो वो आपका चेहरा था। आज के बाद अगर सबसे ज्यादा मुझे कोई चेहरा पसंद है तो वो आपका है। आज से पहले अगर दुनिया में मुझे कोई जगह सबसे ज्यादा नापसंदीदा थी तो वो ये शहर मदीना था। आज के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई जगह मुझे महबूब है तो वो मदीना है। कहा, आज से पहले मुझे सबसे ज्यादा नापसंदीदा दीन मजहब अगर कोई था तो वो दीन इस्लाम था। आज के बाद सबसे ज्यादा महबूब अगर मुझे कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। अल्लाह अकबर। हजरात, यही था किरदार मस्जिदों का जो प्यारे नबी के जमाने में था। प्यारे नबी के सहाबा के दरमियान उल्फत, मोहब्बत, भाईचारगी, इत्तेहाद, इत्तेफाक, इनकलाब, उनके जिंदगी का बदलाव, ये देखकर एक सरदार इस्लाम कबूल कर लिया। बताओ, एक सरदार के पीछे उसकी रियाया इस्लाम कबूल करेगी कि नहीं करेगी? ये था मस्जिदों का इनकलाब, मस्जिदों का किरदार प्यारे नबी के जमाने में। हजरात, एक आखिरी बात, मस्जिदों के इनकलाब में से एक अहम किरदार ये है कि इन्हीं मस्जिदों के जरिए से उम्मत मुस्लिमा के नौनिहालों की तरबियत होगी। इन्हीं मस्जिदों के जरिए से उम्मत मुस्लिमा के मासूम बच्चों का मुस्तकबिल संवरेगा। इन्हीं मस्जिदों के जरिए से उम्मत मुस्लिमा के बच्चों, उम्मत मुस्लिमा के नौनिहाल बच्चों की सही तरबियत होगी। इन्हीं मस्जिदों के जरिए से उम्मत मुस्लिमा के नौनिहाल बच्चों का दीन, ईमान, अकीदा महफूज रहेगा। इसलिए कि बच्चों को मस्जिद से गहरा ताल्लुक होता है, बच्चों को मस्जिद से बड़ी दिलचस्पी होती है, बच्चों को मस्जिद से बड़ा लगाव होता है, बड़ा शौक होता है, बड़ी मोहब्बत होती है। इसीलिए याद रखिए, मस्जिदों में, सारे मस्जिदों में एक ऐसा किरदार होना चाहिए, एक ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जिसके जरिए से छोटे छोटे बच्चों की इस्लाह की जा सके। ऐसा मकतब होना चाहिए कि जिसके जरिए से उम्मत मुस्लिमा के नौनिहाल बच्चों की तरबियत होनी चाहिए। ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जिसके जरिए से उम्मत मुस्लिमा के नौनिहाल बच्चों को दीन क्या है मालूम कराया जा सके, दीन के बारे में बुनियादी तालीमात दी जा सके। हजरात, आज नौजवानों को गौर कीजिए, जो नौजवानों के अंदर दीन बेजारी है, जो नौजवानों के अंदर बेदीनदारी है, जो नौजवानों के अंदर लाइल्मी है, जो नौजवानों के अंदर जिहालत है, इसके बहुत सारे असबाब हैं। उनमें से एक अहम सबब ये है कि या तो वो अपने बचपन में मस्जिदों के मकतब का रुख ना किए होंगे, या फिर उन्हें मस्जिदों के मकतब में अगर तालीम मिली भी होगी, ऐसी तालीम नहीं मिली कि जिसके जरिए से उनकी इस्लाह हो सके। अगर मस्जिदों में मकतब का एहतमाम है, कोई खास प्रोग्रामों का इंतजाम है, तो चाहिए कि उस मकतब के जिम्मेदारों को कि वो लोग बड़े उलमा से राबता करें और
مکتب کا جو نصاب ہوتا ہے اس پر غور و فکر کرے کہ آخر کس نصاب کے ذریعے سے بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے، بچوں کا دین محفوظ ہو سکتا ہے، بچوں کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ ورنہ حضرات یاد رکھیے آگے جانے کے بعد بچے جب بڑے ہوں گے ان کے اندر دین بیزاری آئے گی، ان کے اندر بے دینداری آئے گی، ایمان نہیں ہوگا، ان کا جو ہے عقیدہ محفوظ نہیں رہے گا۔ لہٰذا دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسجدوں کے کردار پر نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم تمام کو مسجدوں سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم تمام کا اور ہمارے آنے والے نسلوں کا دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔